بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ایف اے فرسٹ ایئر کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایک لیکچر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو آرٹیکلز ہیں وہ کنٹینیوسلی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہمارے پاس جو آرٹیکل ہے تحریک پاکستان سے، تاریخ پاکستان سے، وہ چیپٹر نمبر 3 سر سید احمد خان کی سرسز کے حوالے سے ہے، سر سید احمد خان کی خدمات۔ اس میں آج ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیں گے اور اس کو ایز اے لانگ کوسچن کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، اس میں سے MCQs شارٹ کوسچنز کس طرح سے بن سکتے ہیں، ان چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام شروع کیا جب مسلمان بالکل خستہ حال اور تباہی کا شکار تھے۔ انگریز حکومت اور ساتھ ایک میجورٹی نیشن یعنی ہندو جو تھے وہ مل کر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں اگر آپ تحریک علی گڑھ کی یا سر سید احمد خان کی خدمات کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کی سرسز بیسیکلی تحریک علی گڑھ کی وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، سر سید احمد خان کی معاشی اور معاشرتی خدمات کا ذکر ہوتا ہے، سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ان میں سے ہمارے پاس جو آرٹیکل ہے وہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہے۔ اچھا، بیسیکلی ایگزام کے اندر سیپریٹلی سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ بعض اوقات سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کو ملا کر لانگ کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے۔ لانگ کوسچن میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور معاشی خدمات دونوں پر لکھیں، تو اس لحاظ سے ہم پھر میٹیریل کو کم زیادہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو آج ابھی ہم صرف اور صرف آپ تعلیمی خدمات کو پریپیئر کریں گے۔ اس میں سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے آپ تھوڑا سا پرسپیکٹیو پس منظر لکھیں گے، جس میں مسلمانوں کی اس وقت کی معاشرتی حالت کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ اسیس کیا، یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر انہیں دوسری اقوام کے برابر معاشرے کے اندر مقام حاصل کرنا ہے تو انہیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، انہیں محنت کرنی پڑے گی، اور انہیں تعلیمی لحاظ سے آگے آنا پڑے گا۔ تعلیمی طور پر یہ تعلیمی میدان میں جب آگے آئیں گے، تعلیمی طور پر ترقی کریں گے تو تمام دوسرے شعبہ جات جو زندگی کے ہیں اس میں ان کی ترقی ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، اب سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا جب آپ ذکر کریں گے تو اس میں آپ فرسٹ آف آل تو پیراگراف کی فارم میں بک کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ہیڈنگز میں لے آئیں گے، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ایک ہیڈنگ لیں، اس کے اندر بتائیں گے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیمی لحاظ سے آگے آئیں، نہ صرف تعلیمی لحاظ سے آگے آئیں بلکہ انہوں نے عملی طور پر بہت سارے اقدامات اٹھائے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، جس میں انہوں نے مختلف اداروں کا قیام، سوسائٹیز کا قیام، پھر رسالوں کا اجرا وغیرہ، اس کا ایک جنرل اوور ویو آپ دے دیں گے اس ہیڈنگ کے اندر۔ اس کے بعد پھر آپ تعلیمی اداروں کا اجرا جو ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے اندر آپ سب ہیڈنگز بھی بنا سکتے ہیں، جس میں بتائیں گے کہ سر سید احمد خان نے کب کب کون کون سے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، جس کے اندر آپ مراد آباد کا ذکر کریں گے، آپ غازی پور مدرسے کا ذکر کریں گے، آپ MAO ہائی اسکول کا ذکر کریں گے، MAO کالج کا ذکر کریں گے، اس کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی کا ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر آپ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ جو انسٹیٹیوشن سر سید نے قائم کیے ہیں یا ادارے بنائے ہیں، ان کا آپ تذکرہ کریں گے، سب ہیڈنگز میں لے جائیں گے ان کو، تعلیمی اداروں کو، تو اس ہیڈنگ کے اندر 1 سے 1.5 پیج جو ہے وہ آرام سے آپ لکھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سائنٹیفک سوسائٹی کو سیپریٹلی آپ ایک ہیڈنگ کے طور پہ لے سکتے ہیں، جس میں آپ بتائیں گے کہ سر سید احمد خان نے 1863 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو جدید تعلیم دینا چاہتے تھے، اور سارا جدید نصاب اور جدید تعلیم جو تھی وہ بیسیکلی مغربی زبانوں میں تھا، پھر مغربی زبانوں کو کنورٹ کرنا تھا، ان کے تراجم کروانے تھے فارسی اور اردو وغیرہ میں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا سائنٹیفک سوسائٹی 1863 تاکہ جدید نصاب جو پڑھانا ہے مسلم بچوں کو اس میں آسانی ہو۔ اس کے بعد جدید نصاب کی آپ ہیڈنگ لے لیں گے کہ سر سید احمد خان نے مشرقی علوم کے علاوہ جو مغربی علوم تھے یا یورپ کے اندر جدید نصاب پڑھایا جا رہا تھا اس کو فوکس کیا، اسپیشلی جغرافیہ، میتھمیٹکس، سائنسی علوم وغیرہ، یہ سارے اپنے جو تعلیمی ادارے تھے ان کے اندر ان کو رائج کروایا۔
تو یہ سر سید احمد خان کی ایک بہت بڑی تعلیمی خدمت بھی تھی۔ اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے، یہ علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے یعنی علی گڑھ سے ایک گزٹ، ایک رسالہ شائع کیا جاتا تھا جس کے اندر مسلمانوں کو معاشرتی حالت بہتر کرنے کے لیے مختلف چیزیں بتائی جاتی تھیں، مسلمانوں کو جو سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کی اپلفٹنگ، مسلمانوں کی اخلاقی لحاظ سے جو اصلاح تھی وہ اس گزٹ کے ذریعے کی جاتی تھی، یعنی رسالے کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، چھری کانٹے کا استعمال، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایم اے کالج علی گڑھ یا اس سے پہلے ایم اے ہائی اسکول علی گڑھ جو ہے، ان کی بھی آپ سیپریٹ ہیڈنگ لے سکتے ہیں، بیکاز سر سید احمد خان کی جو ریناؤنڈ جو سروس ہے یا بہت بڑی خدمت ہے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، ایجوکیشنل اپلفٹنگ کے لیے، وہ ایم اے ہائی اسکول تھا۔ ایم اے ہائی اسکول 1875 میں ایم اے ہائی اسکول قائم کیا، جو بعد ازاں 1877 میں کالج بنا۔ اچھا، اس ادارے کو پھر آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے میٹیریل کو لکھتے ہوئے کہ سر سید احمد خان کا انگلینڈ کا وزٹ تھا، پھر وہاں پہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا نظام تعلیم دیکھا، پھر فیصلہ کیا کہ برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک نظام تعلیم قائم کیا جائے گا۔ واپس آ کر انہوں نے کمیٹیاں بنائیں، کمیٹیوں نے سرچ کیا اور پھر یہ ادارہ قائم کیا۔ یہ ادارہ 75 میں علی گڑھ میں قائم ہوا ہے، اس کا نام رکھا گیا، اور یعنی محمدن ایجوکیشنل ایم اے او، محمدن اینگلو اورینٹل۔ تو اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ اس کے اندر بڑا جدید نصاب تھا، نظام تعلیم بہت جدید تھا، ماہر اساتذہ پڑھا آتے تھے، ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن یعنی رہائشی ادارہ تھا، ہاسٹل کی سہولت موجود تھی، برصغیر کے دور دراز علاقوں سے مسلم بچے جو تھے اور دیگر دوسرے نیشنز کے جو اسٹوڈنٹس تھے یعنی ہندو وغیرہ بھی وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ کا رخ کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ ایکسپلین کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ بہت فیمس انسٹیٹیوشن ہے جو سر سید احمد خان نے قائم کیا۔ بیسیکلی ایک سوسائٹی تھی یا ایک کانفرنس تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ان سمپل ورڈز کے ایک یہ تنظیم تھی۔ اچھا، یہ 1886 میں قائم ہوئی۔ اب سر سید احمد خان نے کچھ ادارے قائم کیے جیسے مراد آباد، غازی پور ایم اے ہائی اسکول وغیرہ، لیکن ان اداروں کے ذریعے تو تمام کے تمام برصغیر کے جو مسلم بچے تھے ان کو ایجوکیشن دینا ممکن نہیں تھا، تو اس کے لیے جگہ جگہ یا مختلف علاقوں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی گئی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہتر کرنے کے لیے ایک تو فنڈز پرووائڈ کرنا، یعنی فنڈنگ کرنا صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت مسلمانوں سے، اور دوسرا یہ ہے کہ سرچ کرنا کہ مزید بہتر انداز میں کس طرح سے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی، سیاسی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت عمدہ کام کیا ہے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ایک بہترین انسٹیٹیوشن تھا۔ اچھا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس چونکہ ایک تنظیم تھی، پھر اس کی شاخیں برصغیر کے تمام صوبوں میں قائم کی گئی، مرکزی دفتر اس کا علی گڑھ میں تھا۔ پھر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں کی سیاسی جو نمائندگی تھی اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ کام کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے تو بتا دیں گے کہ یہ ایم اے کالج جو تھا یہ 1920 میں یونیورسٹی بن گیا تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی وجہ سے کئی انسٹیٹیوشن، دیگر ادارے دوسرے قائم ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا آپ تذکرہ کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر تو صرف تعلیمی خدمات پر لانگ کوسچن پوچھا جاتا ہے، آپ کے پاس آؤٹ لائنز ہوتی ہیں، ہیڈنگز ہوتی ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہیڈنگ کے اندر میکسیمم زیادہ سے زیادہ میٹیریل جو ہے وہ لکھا جائے تاکہ کوسچن کی لینتھ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اچھا، دوسری طرف پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوسچن جو ہے وہ ریلیٹ کر جاتا ہے، مطلب لانگ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ معاشی و معاشرتی یا سیاسی خدمات کا بھی تذکرہ کریں، تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس میٹیریل کو لمیٹڈ رکھیں۔ ان کے اندر جو ہم نے میٹیریل لکھنا ہے مطلب مخصوص چیزیں اور جو پرومیننٹ چیزیں ہیں ان کو ہم لکھیں، اور ساتھ تاکہ ہمارے پاس اسپیس بن جائے کہ ہم سیاسی خدمات کا بھی پھر تفصیل سے تذکرہ کر لیں یا ان کو لکھ سکیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے لانگ کوسچن کو بہتر انداز میں پریپیئر کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تعلیمی خدمات ایز اے لانگ میٹیریل کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، ہیڈنگ کس طرح سے جنرل ہیڈنگز بنیں گی، ان کے اندر سب ہیڈنگز بن سکتی ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ لانگ کوسچن کو جب پریپیئر کریں گے، پریپیئر کرتے وقت پریپریشن کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے میٹیریل کی ارینجمنٹ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس جگہ پہ لکھنا ہے، کس انداز میں لکھنا ہے۔
تعلیمی خدمات کو لکھتے وقت مختلف چیزیں بطور شارٹ کوسچن اور MCQs کے طور پہ پوچھی جاتی ہیں. اچھا, جن کے اندر فرسٹ آف آل تو وہ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے پوچھ لیتا ہے کہ بتائیں جی سر احمد خان نے ابتدائی طور پر جو 2 ادارے قائم کیے تھے وہ کون سے تھے. اس میں مراد آباد, غازی پور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کی یہ جو ڈیٹ ہے کہ کس ڈیٹ میں وہ قائم ہوئے ہیں اس کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو, جس کے اندر مراد آباد 1859 ہے, غازی پور 1862 ہے. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا, دوسری طرف MU ہائی اسکول جو ہے وہ کب بنا, کب کالج بنا, پھر اس کا افتتاح کس نے کیا جب وہ کالج بنا, اس کو گورنمنٹ نے کیا سپورٹ کیا, یہ سارا میٹیریل کے اندر موجود ہے کہ جناب لارڈ لیٹن جو تھا وہ برصغیر کا وائس رائے تھا ایٹ دیٹ ٹائم 1875 میں. وہ وہاں سے دلی سے علی گڑھ آیا, اس نے کالج کا افتتاح کیا, کالج کو کچھ زمین ایکوائر کر کے دی, پھر اسلامیہ گرانٹ منظور کی. یہ ساری چیزیں ایز اے شارٹ کوسچن پھر آپ لکھتے ہیں گورنمنٹ سپورٹ میں. اچھا, اس کے بعد اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی اس کے قیام کا مقصد کیا تھا, تو ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ سائنٹیفک سوسائٹی بیسیکلی جو مغربی زبان میں لکھی گئی کتب تھی ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, تاکہ آسان انداز میں اور بہتر طریقے سے جو ایجوکیشن ہے وہ مسلمان بچوں کو پرووائڈ کی جا سکے. مسلمان جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سلیبس کو اپنی جو نیٹو لینگویج ہے اس کے اندر آسانی سے سمجھ سکیں. اچھا, اس کے بعد پھر نیکسٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کب قائم ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا. تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ لیں گے کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ 1886 میں قائم ہوئی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو تھا مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے مزید تعلیمی اداروں کا قیام جو تھا اس کا مقصد تھا. اس کے لیے یہ فنڈنگ کرتے تھے, پھر یہ سیمینار جلسے وغیرہ آرگنائز کرواتے تھے تاکہ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی یا مسلمانوں کے سیاسی مطالبات بھی حکومت تک پہنچائے جائیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ آرٹیکل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب شملہ کانفرنس ہوئی تھی, شملہ وفد گیا تھا وائس رائے سے ملنے کے لیے, تو ایٹ دیٹ ٹائم بھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی ہی مختلف شخصیات تھیں جو سیاسی چیزیں لے کر گئی تھی, سیاسی مطالبات لے کر گئی تھی وائس رائے کے پاس. اچھا, تو اس کے علاوہ پھر مسلمانوں میں اردو ہندی تنازع ہوا تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اس کو ٹیکل کیا گیا, دفاع کیا گیا اردو لینگویج کا. تو یہ اس طرح سے MCQ شارٹ کوسچن ایز اے لانگ کوسچن جب میٹیریل پریپیئر کر رہے ہوں گے تو خیال رکھیں گے, ان کو آپ انڈر لائن کر لیں گے, نشان لگا لیں گے کہ یہ بطور شارٹ کوسچن یا MCQs کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے کوئی بھی چیز ان کے اندر سے, تاکہ بعد میں جب ہم ایکسرسائز میں پریپیئر کریں گے MCQ شارٹ کوسچن تو لانگ کوسچن کے اندر سے میکسیمم میٹیریل تو ہمیں آلریڈی پریپیئر ہوگا. اچھا, اس کے بعد اب آپ اینڈ پہ اسی آرٹیکل میں سے آپ کے پاس MCQs ہیں 5 MCQs بطور اسائنمنٹ. ان کو آپ دیکھیں گے کہ مراد آباد اسکول جو ہے وہ کب قائم ہوا, تو اس کے پاس تاریخیں ہوں گی 1859. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کے پاس علی گڑھ کالج کب بنا ہے تو 1877 ہے. اسی طرح سے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 ہے. مسلم لیگ کا قیام کب ہے 1906 ہے. انگریز اساتذہ کے نام تھے آرچ بولڈ, آرنلڈ, موریسن وغیرہ, یہ انگریز اساتذہ تھے جو علی گڑھ میں پڑھاتے تھے. تو سر احمد خان نے کیونکہ بڑے نامور اساتذہ جو تھے وہ مسلم ہوں, ہندو ہوں یا انگریز ہوں, وہ ہائر کیے تھے علی گڑھ میں پڑھانے کے لیے تاکہ علی گڑھ کے نظام تعلیم کو بہت بہتر بنایا جا سکے. یہی وجہ تھی کہ اس دور میں علی گڑھ جو ہے وہ بہت شہرت اختیار کر گیا تھا اور بہت جلد اسکول سے پھر یہ کالج اور بعد میں 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا تھا. تو عزیز طلبہ لانگ کوسچن پریپیئر کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے اسائنمنٹ کے طور پہ یہ 5 MCQs یاد کر لیں گے, ان کو لکھ لیں گے تاکہ بعد میں ایگزام میں آپ کو آسانی ہو. آئی ہوپ آپ نے اس آرٹیکل کو اچھی طرح سے دیکھا ہوگا. میں نے جسٹ آپ کو گائیڈ لائنس دی ہیں, میٹیریل بک پر آپ کے پاس موجود ہے, آپ پریپیئر کریں گے. کل نیکسٹ کلاس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.